السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دو ابصار ایک بار پھر نصرت صاحب کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح کافی کچھ چل رہا ہے، کافی معاملات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی باتیں اس وقت ہم کور کر سکتے ہیں اور اس سے کیا بہتری نکل سکتی ہے یا کیا مسئلے آنے والے ہیں وقت میں، وہ ہم دیکھیں گے اور نصرت صاحب سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک خوشخبری تو ہے میرے پاس کہ بجلی کے بلوں پر تھوڑی سی آئی ایم ایف نے ہمیں لینینسی دے دی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس ایک خوشخبری سے کتنا ہمیں فرق پڑ سکتا ہے، اور عام آدمی تو اس وقت بہت مسائل کا شکار ہے، صرف ایک مسئلہ تھوڑی ہے، اور اسی وجہ سے پھر اینڈ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی بات آتی ہے، اور اوبویسلی پھر الیکشنز پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہو کیوں نہیں رہے، ہوں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دعا آپ نے بہت زیادہ لٹکا دیا ہے معاملہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے شکوہ کروں گا، آف کورس ریلیف کہاں آئی ہے؟ بجلی کے بلوں میں تھوڑی یہ بہت کہاں آئی ہے؟ ان لوگوں نے ہمیں اس بات پر تھوڑا سا کنسیشن دے دیا، آئی ایم ایف کس والوں نے نے۔ دیا ہے؟ آئی ایم ایف آپ کی حکومت نے جب آپ مجھ سے بات کر رہی ہو منظور کر لیا؟ نہیں، ابھی تو تو ہے پھر ٹائم۔ آپ کس دھڑلے سے کہہ رہی ہیں کہ میں تو آئی ایم ایف کا ہی نہیں، شکریہ ادا کر سوری، سکتی ہوں۔ یہ میں آپ ظاہر ہے کہ میں آپ کو محبت میں کہہ رہا ہوں، آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ویجیلنٹ ایک صحافی ہو۔ میں تو ریلیف اس صورت سے اس کو تسلیم کروں گا نا کہ حکومت ایک باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کر دے گی کہ حضرات، آپ کو اگست میں جو بل آئے تھے اس میں ہم آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں۔ آپ جس بات کا ذکر کر رہی ہیں دعا، یہ شہباز رانا صاحب، جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت محنت سے وہ خبر دیتے ہیں، ان کی دی ہوئی خبر ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ فائن، آپ وہ لوگ جو کہ 200 یونٹ جنہوں نے استعمال کیا ہے، آپ ان سے 3 اقساط میں ان کے بجلی کے بل موصول کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اتنی میری بھی التجا خوشی تو کی سن بات لیں نہیں نا، ہے۔ میری التجا سن لیں نا، کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ الاؤڈ ہے، آپ کو اب اجازت ہے۔ اجازت نہیں، میں کہ ٹھیک ہے فائن، لیکن ان ریٹرن بائی دا وے جولائی میں آپ نے گیس کی قیمت بڑھانی تھی 50%، اس کا کیا ہوا؟ ہیلو، سمجھ آ گئی؟ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ رہے، اسی لیے ورنہ حکومت لپک کے کل کی وہ یعنی پریس کانفرنس کر چکے ہوتے ہیں آپ کے وزیر توانائی یا آپ کے وزیر خزانہ۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن آپ نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ جیسے ریلیف آ گئی، تو لوگوں کو ایسی تسلیاں تو نہ دینا، آپ حکومت تو نہیں ہے۔ ورنہ مجھ پہ بھی الزام آ جائے گا کہ میں جھوٹی تسلیاں دے رہی ہوں۔ نہیں تو آپ کا اور نگران حکومت کا رویہ یا کسی بھی حکومت کا جو ہوتے ہیں ایک ہی جیسا رہا نا، کہ مجھے تو انٹرو میں ہی آپ شروع ہو رہی ہیں تو مجھے نگراں حکومت تو نہ بنائے سر۔ ہم صحافی ہیں، ہمارا کام نگاہ رکھنا ہے، اور لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جو بری خبریں دیتے ہیں، بری خبریں نہیں دیتے۔ ہم لوگوں کو دھوکے میں ہم لوگوں نے جو ہے نا بدعا، ہم نے لوگوں کو اس میں نہیں رکھنا ہے۔ یہ ایک ٹریپ ہے۔ فرض کریں ہم اسے مان بھی لیں تو ڈو یو نو اس سے فائدہ آپ کے ٹوٹل صارفین میں سے کتنوں کو ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10%۔ پوری ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں سے 10%، 10% جو بجلی خرچ کرتے ہیں، جو بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں ہمارے ہاں بیسک دہائی کون بچا رہا ہے؟ بیسک دہائی دعا وہ بچا رہا ہے جس نے 300 سے 400 یونٹ یا 300 سے 500 یونٹ استعمال کیا ہے، وہ کوئی تقریباً 81% لوگ بنتے ہیں، 81%۔ آپ ہائی اینڈ کو چھوڑیں، اصل بات تو وہ ہے نا کہ آپ کی تنخواہ ہے 50,000 روپے، بل آپ کا آ گیا ہے 32,000 روپے، اس کو تو کوئی ریلیف۔ یہ جو آئی ایم ایف والی بات بھی ہے، یہ تو 200 یونٹ والے کے لیے ہے، اور اس کے عوض آگے سردیاں ہیں۔ آج کل تو گیس خرچ نہیں ہو رہی نا، لیکن تب تو ہوگی اوبویسلی، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کا کیا ہوا، اور تب گیس کا بحران ہو جائے گا۔ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو اس وجہ سے سوری اگر آپ کو میں نے آپ کو ایک دم سے ابھی آپ نے کہ فلائٹ لے رہی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تو پتہ نہیں بھائی، ہم تو اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں، آپ نے ماشاء اللہ یو ہیو جسٹ اسٹارٹنگ یور کیریئر۔
میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹریپ ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے. اسی لیے حکومت اس کو ایکسیپٹ کرنے میں گھبرا رہی ہے. کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آئی ایف کی طرف سے یہ جب بھی اپروچ جو کیا کہ جی بڑے ادھر ہماری, وہ کہا اچھا چلو یوں کر لو وہ بھی یہ تو لال کر کے. یہ تو اس چکر میں تھے نا کہ ایک میسو اسکیل کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ 300 سے 400 یونٹ پانے کی لوگ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں. وہ تو کوئی نہیں ہے. اور اصل بات جو ہے نا مسئلہ جو ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں بار بار کہ یار بجلی کے یونٹ ٹھیک ہے میں نے خرچ کیے, آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں, ناقابل برداشت ہے, اوکے, اس میں جنرل سیلس ٹیکس لگا دیا, اوکے, لیکن یہ ادر ٹیکسز کیا ہے بھائی؟ ادر ٹیکسز کو دوسرے طریقے سے لو نا, اس پہ انکم ٹیکس بھی لگا رہے ہیں, کس بات کا بھائی, وغیرہ وغیرہ. تو مقصد یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی صورت میں ہمیں کوئی ریلیف مل رہی ہے. اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے ابھی دیکھنا 15 تاریخ کو, یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت پھر بڑھے گی, جو کہ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے اس بارے میں بات کی کہ بڑھ گئی ہے, اب پھر ہم 15 تک انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل. دیکھو نا, اس کے لیے کوئی آپ کو علم معاشیات میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو انٹر بینک یعنی سرکاری ریٹ کیا ہے ڈالر کا, آپ پیٹرول جو ہے وہ سرکاری ریٹ پر خریدتے ہو نا, امپورٹ کرتے ہو, تو انٹرنیٹ ریٹ تو بڑھ رہا ہے نا, انٹر بینک ریٹ. ہاں اوپن مارکیٹ پہ آپ کو وسیع پیمانے پر اس میں کمی نظر آ رہی ہے, لیکن سرکاری نرخ تو بڑھ رہا ہے. اوپن مارکیٹ سے اس طرح تو نہیں ہو رہا نا کوئی فائدہ. لیکن جب میں ایز گورنمنٹ آف پاکستان کسی ملک سے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے امپورٹ کرتا ہوں, پیٹرول خریدتا ہوں, تو اور جو جہاز اس کو لے کر آتا ہے بابو, تو میں اس کو تو پیمنٹ سرکاری ریٹ پہ ڈالر میں کرتا ہوں نا, تو وہ بڑا ہے. تو نیچرلی جب 15 دنوں بعد مہینے میں 2 مرتبہ ریویو کرتے ہیں, تو اس دفعہ جب 15 ستمبر کو ہوگی ریویو تو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی انہوں نے فیصلہ کیا, یہ کہہ رہے تھے یہ جو آئل مارکیٹ کمپنیز ہیں اور ڈیلرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا منافع کم ہے, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو اب وہ جو نیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو آپ دعا اس کے ساتھ ملا کر دیکھو جو ڈالر کی آفیشیل پرائز پڑی ہے. ہماری توجہ تو ساری یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں سستا ہو گیا, لیکن انٹر بینک والی لیکن انٹر بینک تو سرکاری ریٹ ہے نا بابو, اور اصل چیز ہی وہی ہے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو بزنس ہوتا ہے اس میں تو آپ نے سرکاری ریٹ دینا ہے نا یار, سمجھ گئی. تو مقصد یہ کہ میں بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں اور آپ جب یہاں بیٹھیں تو ہم کوئی اچھی بات کریں, کوئی خوشخبری دے ہی دیں, لیکن ہم چاہتے ہیں لوگ سننا. اتنا ظلم تو نہیں کر سکتے نا, ہم لوگوں کے زخموں پہ مرہم نہیں چھڑک سکتے. کیا ہم سر انہیں کیا یعنی مارفین کے ٹیکے لگائیں یہاں بیٹھ کے؟ نہیں کریں گے. انہیں کہہ کے کہ بھائی برا وقت ہے, کمر کسے اور سوالات اٹھائیں, کہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے بجلی کی ہم یعنی بچت کریں گے, فائن, میں بجلی کے یونٹ کی پرائس بھی دیتا ہوں, فائن, لیکن یہ ادر ٹیکسز کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ چوری ہو رہی ہے 40%, اس کو روکنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا, تم حکومت ہو, تم روکو, لیکن پیسے میں دوں. تو ہمیں پوچھیں, پیسے بھی ہم دیں, ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلاموں کی طرح ان کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ بل پھاڑنا شاڑنا کچھ نہیں ہوتا. We have to organize in a way کہ yes, okay, we are fine, we are paying, but excuse me, we have certain questions. ان کو جواب دیں ہمارا, اس کے فورم ہمیں دیں. یہ سیاپا مچانے سے نہیں ہوگا کچھ. وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 4-5 دنوں کا ہنگامہ ہوگا, لوگوں نے وہ ظاہر لوگوں کی زندگی تو چلانی ہے نا دعا, کیا کریں گے لوگ بیچارے.
تو ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آرگنائزڈ وے میں یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، حکمران ہیں، ان سے ہم سوالات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، مجھے اور تمہیں، کہ اگر ہم اس میں کچھ حصہ سوالات کرنے کے قابل رہیں گے کیسے جب لوگ کھانے پینے سے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے ہی نہیں نکل رہے؟ ان کے اندر اور کسی بات کی اویئرنیس کیسے آ سکتی ہے؟ آتی ہے یہی چیزیں۔ یہاں پہ میں آپ سے ڈسک نہیں کرتا ہوں، یہاں پہ میں مایوسی نہیں پھیلاؤں گا کہ لوگ کب تک سر جھکائے بھیا، ہم کو کولو کے بیل تو نہیں ہے نا یار، انسان ہے، ہماری زندگیاں ہیں، ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے تھوڑی ہے کہ اب یہ منمانیاں کرتے رہے، ان کی انکمپیٹنس کو بھی میں پے کروں۔ 40% لائن لاسز کیا ہے؟ لائن لاس کا مطلب چوری، اور چوری روکنا تو تمہارا کام ہے نا، میرا تو نہیں ہے نا یار۔ میں محنت مشقت کر کے آیا ہوں، میں گھر میں آیا ہوں تو میں نے پنکھا لگانا ہے حق سے، تو میں نے جتنے آپ نے منمانی قیمت لگا دی وہ بھی لگا دی، میں نے بل ادا کر دیا یار۔ لیکن اس بل میں تم وہ پیسے بھی کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو جو میرے پہ واجب ہی نہیں ہے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ چارجز ہیں کس چیز کے اور جا کے دے رہے ہیں۔ نہیں، دوسری بات چوری کسی اور نے کی ہوئے، آپ نے اس کو اسپریڈ کر دیا کہ یار جو چوری ہوئے یونٹ وہ اس طرح نقصان ہم وصول کر لیں۔ بھائی میں کیوں دوں؟ اس سے بڑی غنڈہ گردی ہے دنیا میں کوئی؟ یہ تو ریاست جگہ ٹیکس لے رہی ہے بھائی، اپنی ناکامیوں کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہو تم لوگ اپنی حماقتوں کا۔ تو اس سے بڑا غنڈہ کیا ہوتا ہے؟ غنڈے یہی تو کرتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے منمانی کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا بوجھ کسی اور پہ ڈالتے ہیں۔ ایکسکیوز می، یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں گیون نہیں کرنا چاہیے بھائی، نو وے، ایکسکیوز می، ٹیل می وائی دس از ہیپننگ، میرا یہ خیال ہے۔ تو وہ ہمیں اپنی آواز بلند کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو کچھ کوئی سنے گا، کہیں سنوائی ہوگی۔ تو اس لیے میں تو اس بالکل لوگوں کو یہ جھانسا دینے کو آمادہ نہیں ہوں کہ ہمیں ریلیف مل گیا ہے، نہیں ملا ہے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ابھی بھی وقت اور کڑا آ رہا ہے، اس میں کچھ مثال کے طور پر یہ اچھا ہوا گرے مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں یہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، سٹے کی بازی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں، چینی کو لوگوں نے چھپا لیا، ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی، اس میں ذرا ڈنڈا تھوڑا سا دکھایا گیا ہے۔ اب اس میں بھی حالانکہ یہ کام آرمی چیف کا تو نہیں تھا، یہ تو ان کا تھا جو بہت مزے سے ٹائی لگا کے، کبھی اتری نہیں ٹائی، پہلا ایک ہفتہ تھا انوار اللہ کاکڑ صاحب، حتیٰ کہ جانا والا گئے تھے وہ بیچارے یہ نہیں گئے، وسیع آبادی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے، وہاں بھی وہ میں حیران ہوں، پریشان، بھائی آپ شلوار کرتا پہن کے، آپ پشتون ہیں، کاکڑ ہیں، زمین پہ بیٹھتے مسلح پہ ان کے ساتھ یار بٹھا کے، وہ جو چٹائی ہوتی ہے، یہ آپ ایک غریب محلے میں گئے ہیں بھائی، نہیں وہاں پہ چٹائی بچھی ہوتی، وہاں پہ لوگوں کو آپ بیٹھتے چوب بیٹھتے، اور پشتون کلچر ہی جرگے کا کلچر ہے، اور حجرے کا کلچر ہے۔ آپ ریفلیکٹ کرتے کاکڑ صاحب وہ کھڑے ہوئے اور بٹن بند کیا ڈیزائنر کوٹ میں، بہرحال خیر بےہودہ بات ہے، جن پہ جا رہا ہوں وہ تو نظر نہیں آیا نا، جو ان کے کاوش نہیں ہوا نا، اور ریلیف بھی نہیں ہے جو ہم پروگرام کے سٹارٹ میں جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی۔ جی ہاں، سیڈلی نو ریلیف۔ ناظرین، پروگرام کے سٹارٹ میں نے تو بڑی خوشی سے نصرت صاحب سے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید چیزیں کچھ بہتر ہو ہی جائیں، لیکن بات وہی ہے جو ہم ہر ہفتے کرتے ہیں، کہ وہی بات ہے کہ وقت مشکل سے اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن نصرت صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں گیون نہیں کرنا، سوال اٹھائیں اور پلیز انہی سے سوال پوچھیں جن سے بنتا ہے، برائے مہربانی ہم سب کو بیچ میں نہ دھکیلیں، لیکن ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم بھی سوال پوچھیں، لیکن ان سے جن کی ذمہ داری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، میں ہوں دعا ابصار، ملتے ہیں اگلے ہفتے، اللہ حافظ۔